بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ جی تو اسٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کی انگلش کا چیپٹر نمبر 2، اس کا نام ہے چائنیز نیو ایئر یعنی چینی سال نو۔ اس کی ہم سب سے پہلے ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں چائنیز نیو ایئر چینی سال نو از آ ہولی ڈے، ایک چھٹی کا دن ہے، ڈیٹ سیلیبریٹس جو منایا جاتا ہے، دا بگننگ شروع میں، آف آ نیو ایئر نئے سال کے آغاز میں منایا جاتا ہے، اکارڈنگ ٹو دی چائنیز لیونر کیلنڈر، چینی قمری کیلنڈر کے مطابق۔ چینی سال نو ایک چھٹی کا دن ہے جو چینی قمری کیلنڈر کے مطابق نئے سال کے آغاز پر منایا جاتا ہے۔ اٹ از کنسیڈرڈ، یہ سمجھا جاتا ہے، ٹو بی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ہالیڈیز، کہتا ہے یہ ایک اہم چھٹی کا دن سمجھا جاتا ہے فار چائنیز فیملیز، چینی خاندانوں کے لیے۔ دا ہالیڈے چھٹی کا دن از سیلیبریٹڈ، منایا جاتا ہے، ود بگ فیملی، بڑے خاندان کے ساتھ، گیدرنگز، مل کر بیٹھنے، کہتا ہے یہ اس دن کو ہم کس طرح مناتے ہیں جب بڑا خاندان مل کر بیٹھتا ہے، گفٹ گیونگ، تحائف دیے جاتے ہیں، ایٹنگ آف دا سمبولک فوڈ، علامتی کھانے کھائے جاتے ہیں، اینڈ ڈسپلے، اور ظاہر کیے جاتے ہیں، آف دی فیسٹیو ڈیکوریشنز، تہواری سجاوٹ کو ظاہر کر کے منایا جاتا ہے۔ آل فوکسڈ، تمام توجہ کا مرکز، آن برنگنگ، لانے کی طرف ہوتا ہے، گڈ لک، اچھی قسمت یعنی خوش بختی، فار دا نیو ایئر، نئے سال کے لیے خوش بختی لانے کی طرف، اینڈ سیلیبریٹنگ دی کمنگ آف سپرنگ، اور آنے والے موسم بہار کو منانے کی طرف تمام فوکس ہوتا ہے یعنی تمام توجہ ہوتی ہے۔ ان چائنا میں دا لیونر کیلنڈر، قمری کیلنڈر، از اسٹل یوزڈ، استعمال کیا جاتا ہے، از اسٹل ابھی بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹو ڈیٹرمائن ٹریڈیشنل ہالیڈیز، ثقافتی چھٹی کا پتہ لگانے کے لیے، کہتا ہے چین میں ابھی بھی لیونر کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے، لائک جیسا کہ چائنیز نیو ایئر، جیسا کہ چینی سال نو۔ سنس چونکہ دا لیونر کیلنڈر، قمری کیلنڈر، از بیسڈ، انحصار کرتا ہے، ان دا فیزز، مدار پر، آف دا مون، چاند کے، کہتا ہے کیونکہ اس کا انحصار چاند کے مداروں پر ہوتا ہے، وچ ہیز اے شارٹر سائیکل دین دی سن، جس کا جو سائیکل ہے وہ سورج سے چھوٹا ہوتا ہے۔ چائنیز نیو ایئر چینی سال نو از نیور آن دا سیم ڈے، کہتا ہے ایک ہی دن نہیں آتا، ایچ ایئر، ہر سال، بٹ بلکہ ٹائپیکلی فالز، یہ عموماً آتا ہے، سم ویئر بٹوین جنوری 21 اینڈ فیبرری 20، کہتا ہے بلکہ یہ 21 جنوری اور 20 فروری کے درمیان میں آتا ہے۔ سیلیبریشنز، تقریبات، کین ایکچولی لاسٹ، کہتا ہے جاری رہتی ہیں، اپ ٹو اے منتھ، مہینے کے آخر تک جاری رہتی ہیں۔ Here are some traditions associated with Chinese New Year، کہتے ہیں یہاں پر کچھ روایات بتائی گئی ہیں جن کا تعلق، جن کی مناسبت چینی سال نو سے ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کلیننگ ہاؤسز اینڈ نیو کلاتھس، یعنی گھروں کی صفائی کرنا اور نئے کپڑے پہننا۔ پریئر قبل ٹو دی فرسٹ ڈے، پہلے دن سے قبل، آف دی نیو ایئر، چینی سال نو کے پہلے دن سے قبل، اٹ از کسٹمری، یہ رواج ہے، فار فیملیز، خاندانوں کے لیے، ٹو تھورولی کلین، مکمل طور پر صفائی کرنا، دیئر ہاؤسز، اپنے گھروں کی، کہتا ہے چینی سال نو کے پہلے دن سے قبل یہ تمام خاندانوں کے لیے رواج ہے کہ وہ اپنے گھروں کو مکمل طور پر صاف کریں۔ ڈوئنگ دس، ایسا کرنا، از سیڈ، کہا جاتا ہے، ٹو کلیئرس آؤٹ، صاف کر دینا، اینی بیڈ لک، کسی بھی بری بدبختی کو، فرام دا پریویس ایئر، پچھلے سال کی بدبختی کو صاف کرنا ہے، اینڈ ٹو میک، اور بنانا، دا ہاؤس، گھروں کو، ریڈی، تیار، ٹو ایکسیپٹ، قبول کرنے کے لیے، گڈ لک، اچھی قسمت یعنی خوش بختی، فار دا کمنگ ایئر، آنے والے سال کی، کہتا ایسا کرنا، پچھلے سال کی بدبختی کو صاف کرنا اور آنے والے سال کی خوش بختی کو قبول کرنے کے لیے گھروں کو تیار کرتا ہے۔
آل کلیننگ تمام صفائی مسٹ بی فنشڈ ختم ہونی چاہیے بیفور دا نیو ایئرز ڈے چینی سال نو سے پہلے تمام تر صفائی ختم ہونی چاہیے. سو دیئر تاکہ وہاں از نو چانس کوئی بھی چانس نہ ہو آف ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر تھروئنگ آؤٹ باہر پھینکنے کا دا گڈ فارچون خوش بختی کو آف دا نیو ایئر نئے سال کی. کہتے ہیں ہاں جی تمام صفائی جو ہے وہ چینی سال نو سے پہلے ختم ہونی چاہیے کیونکہ کہتے ہیں ایسا کرنا کیوں ضروری ہے تاکہ حادثاتی طور پر بھی کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ انہیں خوش آنے والے سال کی خوش بختی کو باہر پھینکنا پڑے. ویئرنگ پہننا بلیک سیاہ از ناٹ الاؤڈ اجازت نہیں ہے. کہتا ہے سیاہ رنگ پہننے کی اجازت نہیں ہے ڈیو ٹو اٹس ایسوسیشن کیونکہ اس کی مناسبت ود ڈیتھ موت کے ساتھ ہے. However تاہم ویئرنگ ریڈ سرخ پہننا از انکریجڈ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ایز کیونکہ دا کلر از ایسوسیٹڈ اس رنگ کی مناسبت ہے ود وارڈنگ آف بیڈ اسپرٹس بری روحیں ٹالنے سے اس کی مناسبت ہے. نیکسٹ دیکھیں جی ڈیکوریٹنگ دا ہاؤس. کہتے ہیں این ادر پاپولر کسٹم ایک اور اہم رواج از ہے ٹو ہینگ اپ لٹکانا سائنز علامتیں اینڈ پوسٹرز اور اشتہارات آن ڈورز دروازوں پر اینڈ ونڈوز اور کھڑکیوں پر ود دا چائنیز ورڈ جس پر چائنی لفظ لکھا ہوتا ہے فو ریٹن آن دیم. کہتا ہے اس پر چائنیز لفظ فو لکھا ہوتا ہے. کہتا ہے ایک اور مشہور رواج دروازوں اور کھڑکیوں پر علامتیں اور اشتہارات لٹکانا ہے جس پر چینی لفظ فو لکھا ہو وچ مینز جس کا مطلب ہے لک قسمت اینڈ ہیپینس اور خوشیاں جس کا مطلب قسمت اور خوشیاں ہیں. بائنگ خریدنا فلاورز پھول فار دا ہوم گھر کے لیے از آلسو کامن پلیس معمول سمجھا جاتا ہے سنس چونکہ دے سمبولائز یہ بھی علامت ہے دا کمنگ آف سپرنگ آنے والے موسم بہار کی اینڈ اے نیو بگننگ اور نئے آغاز کی. کہتا ہے پھولوں کو خریدنا گھروں کے لیے پھولوں کو خریدنا بھی عام ہے کیونکہ یہ موسم بہار اور نئے سال کے آغاز کی علامت ہے. یہ ہم نے 3 پیراگرافس پڑھے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان میں اس نے کویشچنس کون کون سے دیے. کہتا ہے وائی از چائنیز نیو ایئر نیور آن دا سیم ڈے ایچ ایئر کہ ہر سال چینی سال نو ایک ہی دن کیوں نہیں آتا. تو ہم نے پڑھا ہے کیونکہ وہ جو چائنیز ہیں وہ لیونر کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں تو پھر اس کے اکارڈنگ ہر سال دن بدل کر آتے ہیں. آپ نے سوٹیبل ٹو دی پوائنٹ یہاں سے آنسر لکھ لینا اس کویشچن کا. نیکسٹ کہتا ہے واٹ از دا چائنیز بلیف چینیوں کا عقیدہ کیا ہے اباؤٹ کلیننگ ہاؤسز بیفور دا نیو ایئر ڈے آنے والے سال سے پہلے گھر کی مکمل طور پر صفائی کرنے سے چینیوں کا کیا عقیدہ ہے. تو اس کا یہی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اگر صفائی کر لیتے ہیں تو آنے والے سال کے لیے اپنے گھروں کو خوش بختی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کسی بھی قسم کی بدبختی کو گھر سے نکالنے کے لیے بھی گھروں کو ریڈی کرتے ہیں اور اس لیے بھی وہ صفائی کرتے ہیں کہ ان کے گھر سے مطلب وہ کوئی اچھی قسمت کو باہر نہ پھینک دے. خوش بختی کو چینی سال نو کے بعد صفائی کرنے سے ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خوش بختی وہ کھو دیں گے تو اس لیے وہ پہلے ہی اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں. اس کا کویشچن بھی کا آنسر بھی آپ نے ٹو دا پوائنٹ دینا ہے. جی تو اسٹوڈنٹس آج ہمارے 3 پیراگرافس ہو گئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.